کو جائیں گے اہل سفر نہیں معلوم، کدھر کو جائیں گے اہل سفر نہیں معلوم، کدھر کو جائیں گے اہل سفر نہیں معلوم، واہ کدھر کو جائیں گے اہل سفر نہیں معلوم، وہ بدحواسی ہے اپنا ہی گھر نہیں معلوم، وہ بدحواسی ہے اپنا ہی گھر نہیں معلوم، میرے خدا مجھے توفیق دے محبت کی، میرے خدا مجھے توفیق دے، میرے خدا مجھے توفیق دے محبت کی، دلوں کو جیتنے والا ہنر نہیں معلوم، دلوں کو جیتنے والا ہنر نہیں معلوم۔ شعر دیکھیں حضرات، ہمارا صبر تجھے خاک میں ملا دے گا، ہمارا صبر تجھے، ہمارا صبر تجھے خاک میں ملا دے گا، ہمارے صبر کا تجھ کو اثر نہیں معلوم، ہمارے صبر کا تجھ کو اثر نہیں معلوم، ہم اپنے گھر میں بھی بے خوف رہ نہیں سکتے، ہم اپنے گھر میں بھی بے خوف رہ نہیں سکتے، کہ ہم کو نیت دیوار و در نہیں معلوم، کہ ہم کو نیت دیوار و در نہیں معلوم، ہمیشہ ٹوٹ کے ماں باپ کی کرو خدمت، ہمیشہ ٹوٹ کے ماں باپ کی کرو خدمت، ہے کتنے روز یہ بوڑھے شجر نہیں معلوم، ہے کتنے روز یہ بوڑھے شجر نہیں معلوم، ہمیشہ ٹوٹ کے ماں باپ کی کرو خدمت، ہمیشہ ٹوٹ کے ماں باپ کی کرو خدمت، ہے کتنے روز یہ بوڑھے شجر نہیں معلوم، ہے کتنے روز یہ بوڑھے شجر نہیں معلوم۔ حضرات ایک غزل کے 2-3 شعر میں آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں۔ ادھر یہ تازہ غزل ہے، ایوت محل میں پہلی بار، شاید اس علاقے میں پہلی بار پیش کر رہا ہوں، حمید بھائی سماعت فرمائیے گا۔ زندگی کے لیے اتنا نہیں مانگا کرتے، زندگی کے لیے اتنا نہیں مانگا کرتے، مانگنے والے سے کاسا نہیں مانگا کرتے، زندگی کے لیے اتنا نہیں مانگا کرتے، مانگنے والے سے کاسا نہیں مانگا کرتے، زندگی کے لیے اتنا نہیں مانگا کرتے، مانگنے والے سے کاسا نہیں مانگا کرتے، مالک خلد سے دنیا نہیں مانگا کرتے، مالک خلد سے دنیا نہیں مانگا کرتے، مالک خلد سے دنیا نہیں مانگا کرتے، یار دریاؤں سے قطرہ نہیں مانگا کرتے، زندگی کے لیے اتنا نہیں مانگا کرتے، مالک خلد سے دنیا نہیں مانگا کرتے،
مالک خلد سے دنیا نہیں مانگا کرتے، یار دریاؤں سے قطرہ نہیں مانگا کرتے، زندگی کے لیے اتنا نہیں مانگا کرتے۔ اور ذاتی دیکھیں، شاید کسی لائق ہو، ملاحظہ فرمائیے گا کہ ہم نے آج تک 60 سال میں اس ملک کو دیا ہے، بلکہ ہم نے اس ملک سے آج تک تو کچھ ہمیں ملا نہیں، اور آنے والا کل بھی ہے، میں سمجھتا ہوں کچھ یہ حکومتیں ہمیں نہیں دیں گی۔ ہمیں اگر کچھ لینا ہے تو اپنے طریقے سے لینا پڑے گا، طے کرنا پڑے گا کہ طریقہ کون سا ہو، علم کے راستے سے ہو یا جہالت کے راستے سے یہ حق چھینا جا سکتا ہے۔ دونوں ہی ہمارے ہاتھ میں ہیں، دونوں آپ کو طے کرنا ہے۔ میرا یہ شعر آپ کی نظر سماعت فرمائیے گا۔ ہم وہ سورج ہیں لیے پھرتے ہیں سر پر سورج، ہم وہ راہی ہیں لیے پھرتے ہیں سر پر سورج، ہم وہ راہی ہیں لیے پھرتے ہیں سر پر سورج، ہم کبھی پیڑوں سے سایہ نہیں مانگا کرتے، زندگی کے لیے اتنا نہیں مانگا کرتے، مانگنے والے سے کاسا نہیں مانگا کرتے، میں نے اللہ سے بس خاک مدینہ مانگی، میں نے اللہ سے بس خاک مدینہ مانگی، میں نے اللہ سے بس خاک مدینہ مانگی، لوگ اپنے لیے کیا کیا نہیں مانگا کرتے، زندگی کے لیے اتنا نہیں مانگا کرتے، مانگنے والے سے کاسا نہیں مانگا کرتے۔ آج کی رات حضرات ایک شعر آپ کی نظر کر رہا ہوں، دیکھیے جشن متین تمنا صاحب ہے، راشٹری ایکتا کا دن ہے، محبتوں کا دن ہے۔ آج کے دن متین تمنا صاحب اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔ ایک شعر ان کی نظر کر رہا ہوں، ان کے حوالے سے آپ تمام حضرات کی نظر کر رہا ہوں، شاید کسی لائق ہو، ملاحظہ فرمائیے گا۔ ایک دعا ہے یہ، اور اگر یہ دعا آپ کو اچھی لگے تو اپنی دعاؤں میں شامل کریے گا، اور اگر نہیں لگے تو دنیا کو بدصورت کرنے میں آپ کی ذمہ داری ہوگی، میرے یہ یقین ہے۔ ملاحظہ فرمائیے گا۔ میں نے اللہ سے بس خاک مدینہ مانگی، لوگ اپنے لیے کیا کیا نہیں مانگا کرتے، بیٹیوں کے بھی لیے ہاتھ اٹھاؤ منظر، بیٹیوں کے بھی لیے ہاتھ اٹھاؤ منظر، بیٹیوں کے بھی لیے ہاتھ اٹھاؤ منظر، صرف اللہ سے بیٹا نہیں مانگا کرتے، زندگی کے لیے اتنا نہیں مانگا کرتے، بیٹیوں کے بھی لیے ہاتھ اٹھاؤ منظر، بیٹیوں کے بھی لیے ہاتھ اٹھاؤ منظر، بیٹیوں کے بھی لیے ہاتھ اٹھاؤ منظر، صرف اللہ سے بیٹا نہیں مانگا کرتے، زندگی کے لیے اتنا نہیں مانگا کرتے، مانگنے والے سے کاسا نہیں مانگا کرتے۔ حضرات ایک مطلع اور ایک شعر کے لیے مجھے حکم ہے جی، انشاءاللہ۔ ایک غزل کا مطلع اور ایک شعر کے لیے مجھے حکم دیا ہے۔ تقریباً میں 20-22 سال پہلے وطن محل حاضر ہوا تھا ثقلین حیدر صاحب اور اختر آصف صاحب کے ساتھ، تو اس کے بعد میرے ایک کوئی بزرگ میرے ساتھی اس زمانے کے، انہوں نے ایک مطلع کا حکم دیا ہے، تو میں ایک شعر اور ایک مطلع آپ کی خدمت پیش کر کے غزل تازہ پیش کروں گا،
ملاحظہ فرمائیے گا. ارشاد منظر. سچ کہوں مجھ کو یہ عنوان برا لگتا ہے، سچ کہوں مجھ کو یہ عنوان برا لگتا ہے، ظلم سہتا ہوا انسان برا لگتا ہے. سچ کہوں مجھ کو یہ عنوان برا لگتا ہے، ظلم سہتا ہوا انسان برا لگتا ہے. کس قدر ہو گئی مصروف یہ دنیا اپنی، کس قدر ہو گئی مصروف یہ دنیا اپنی، ایک دن ٹھہرے تو مہمان برا لگتا ہے. واہ واہ واہ. سچ کہوں مجھ کو یہ عنوان برا لگتا ہے. وہ شعر دیکھیں حضرات. میرے اللہ میری نسلوں کو ذلت سے نکال، میرے اللہ میری نسلوں کو ذلت سے نکال، میرے اللہ میری نسلوں کو ذلت سے نکال. ہاتھ پھیلائے مسلمان برا لگتا ہے. سچ کہوں مجھ کو یہ عنوان برا لگتا ہے. میرے اللہ میری نسلوں کو ذلت سے نکال، میرے اللہ میری نسلوں کو ذلت سے نکال. ہاتھ پھیلائے مسلمان برا لگتا ہے. سچ کہوں مجھ کو یہ عنوان برا لگتا ہے. اور حضرات یہ ایک غزل کے 2-3 شعر میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. مطلب بطور خاص آپ کی نظر ہے. اصل میں جب متین بھائی ادھر آ جاتے ہیں تو یہ علاقہ ڈر جاتا ہے. میں شروع سے دیکھ رہا ہوں کہ ایسا دباؤ پڑا ہے ادھر کہ وہ داد دینا بھول گئے متین بھائی کے چکر میں. تو متین بھائی ہٹیں تو پھر میں پیش کروں. دیکھیے ایک مطلع اور ایک غزل کے 2-3 شعر میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. سماعت فرمائیے گا. ارشاد. اب آسمانوں سے آنے والا کوئی نہیں ہے، اب آسمانوں سے اب آسمانوں سے آنے والا کوئی نہیں ہے، اب آسمانوں سے آنے والا کوئی نہیں ہے، اٹھو کہ تم کو جگانے والا کوئی نہیں ہے، اٹھو کہ تم کو جگانے والا کوئی نہیں ہے، خفا ہو اٹھو کہ تم کو جگانے والا کوئی نہیں ہے، محافظ اپنے ہو آپ ہی تم یہ یاد رکھو، محافظ اپنے ہو آپ ہی تم یہ یاد رکھو، پڑوس میں بھی بچانے والا کوئی نہیں ہے، پڑوس میں بھی بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ مزاج شعر دیکھیے گا شاید کس لائق ہو۔ کیا ہے ثابت یہ کربلا نے کہ مومنوں کو، کیا ہے ثابت یہ کربلا نے کہ مومنوں کو سوا خدا کے جھکانے والا کوئی نہیں ہے، سوا خدا کے جھکانے والا کوئی نہیں ہے، تمہارا ہادی ہے صرف قرآن
وہی ہے رہبر تمہارا دی ہے صرف قرآن، وہی ہے رہبر کہ اور رستہ دکھانے والا کوئی نہیں ہے، کہ اور رستہ دکھانے والا کوئی نہیں ہے۔ حضرات یہ آخری شعر آپ کی نظر ہے۔ ساری دنیا دیکھیے اس وقت ایک ان کا نظریہ ہے، چاہے امریکہ ہوں یا اسرائیل کے یہودی ہوں، وہ صرف اسلام اور اسلام کے ماننے والوں کے دشمن ہیں۔ ایک طاقت اور ہے جس کا میں ذکر نہیں کروں گا، وہ آپ خود جان جائیں گے کہ تیسری کون ہے۔ تیسرا جو ہے وہ بھی ہم میں سے ہی ہے۔ یہ تین کی تکڑی بنی ہے کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جائے۔ صدی کے پہلی دہائی میں ہم لڑکھڑا چکے ہیں پوری طرح، ابھی تک سنبھلنے کی ہمیں مہلت ہی نہیں ملی۔ یہ شعر نظر ہے انہی لوگوں کے، ملاحظہ فرمائیے گا۔ خفا ہو تم تو منانے والا کوئی نہیں ہے، خدا نے وعدہ کیا ہے تم سے اے حق پرستو، خدا نے وعدہ کیا ہے تم سے حق پرستو، تمہیں زمین پر مٹانے والا کوئی نہیں ہے، تمہیں زمین پر مٹانے والا۔ بہت خدا نے وعدہ کیا ہے تم سے اے حق پرستو، خدا نے وعدہ کیا ہے تم سے، خدا نے وعدہ کیا ہے تم سے اے حق پرستو، خدا نے وعدہ کیا ہے تم سے حق پرستو، تمہیں زمین پر مٹانے والا کوئی نہیں ہے، تمہیں زمین پر۔ دیکھیے حضرات یہ ایک گیت کے لیے حکم ہے، ایک گیت کے لیے حکم ہے۔ دیکھیے میں ایک گیت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ دیکھیے اس سے پہلے ایک مطلع اور ایک شعر، کیونکہ بہت دیر سے پرانی غزلیں سناتا رہا، بالکل نیا آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، سماعت فرمائیے گا۔ پھر اس کے بعد وہ گیت آپ کی نظر کروں گا اور اجازت چاہوں گا، ملاحظہ فرمائیے گا۔ مطلع سماعت فرمائیے گا۔ کسی منزل پہ ٹھہرنا ہے نہ گھر رہنا ہے، کسی منزل پہ ٹھہرنا ہے نہ گھر رہنا ہے، ہمیں سورج ہمیں سرگرم سفر رہنا ہے، کسی منزل پہ ٹھہرنا ہے نہ گھر رہنا ہے، ہمیں سورج ہمیں سرگرم سفر رہنا ہے۔ شعر دیکھیں حضرات۔ اب چراغوں کی طرح ہم نہیں بجھنے والے، کیا کہنا؟ اب چراغوں کی طرح ہم نہیں بجھنے والے، اب چراغوں کی طرح ہم نہیں بجھنے والے، اب ہواؤں میں ہمیں سینہ پر رہنا ہے، کسی منزل پہ ٹھہرنا ہے نہ گھر رہنا ہے۔ لیکن نکسلائٹ نے کتنی تباہی مچا رکھی ہے، ہماری حکومت بھی بڑی
ناانصافی کرتی ہے. کشمیر میں 11 لوگ مار دیے جاتے ہیں اور نکسلائٹ پہ ایک گولی نہیں چلائی جاتی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ تو میرا یہ شعر اور ہمارے نیتاؤں پہ تو کوئی بھروسہ کیا ہی نہیں جا سکتا. جتنی جنگیں لڑی جائیں گی ہندوستان میں وہ صرف عوام ہی لڑ سکتی ہے یا فوج لڑ سکتی ہے. نیتا تو بیٹھ کے آرام سے گھر میں بیٹھتے ہیں. شعر دیکھیے شاید کسی لائق ہو. سر کٹانے کے لیے جنگ میں ہم ہیں موجود, سر کٹانے کے لیے جنگ میں ہم ہیں موجود, رہنماؤں کو تو آرام سے گھر رہنا ہے, رہنماؤں کو تو آرام سے گھر رہنا ہے. سستی شہرت کی حویلی پہ نہ اترا منظر, سستی شہرت کی حویلی پہ نہ اترا منظر, سستی شہرت کی حویلی پہ نہ اترا منظر. کچھ دنوں بعد نہ دیوار نہ در رہنا ہے, سستی شہرت کی حویلی پہ نہ اترا منظر, سستی شہرت کی حویلی پہ نہ اترا منظر. کچھ دنوں بعد نہ دیوار نہ در رہنا ہے, کسی منزل پہ ٹھہرنا ہے نہ گھر رہنا ہے. دیکھیے گیت کے لیے مجھے خالد نے حکم دیا ہے, میں آپ کی نظر کرتا ہوں. گاندھی جی بالکل پڑوسی آپ کے شہر میں کئی دنوں تک رہے. 50 سال آزادی, بلکہ 63 سال ہو گئے, 64 سال آزادی کے. اگر آج گاندھی جی دوبارہ لوٹ کر آئیں, اللہ انہیں بھیجے کہ تمہارا ہندوستان دیکھ لو جا کر, تو میں سمجھتا ہوں جس طرح کے لوگ لیڈر بنے ہوئے ہیں ان کو دیکھنے کے بعد گاندھی جی دوبارہ انگریزوں کو بلائیں گے اور یہ ہندوستان ان کے حوالے کر دیں گے. تو میں نے ایک گیت کے 2-3 بند ہیں, وہ آپ کی نظر کر کے اجازت چاہتا ہوں, ملاحظہ فرمائیے گا. گاندھی جی اب دیکھ لے آ کر اپنا ہندوستان, گاندھی جی اب دیکھ لے آ کر اپنا ہندوستان. کیسے کیسے آپ کے چیلے ہو گئے بے ایمان, گاندھی جی اب دیکھ لے آ کر اپنا ہندوستان. کیسے کیسے آپ کے چیلے ہو گئے بے ایمان. دیکھیں بندرات, اب تو الٹا پاٹھ پڑھائے آپ کے تینوں بندر, آپ کے تینوں بندر. جھوٹ ہی دیکھو جھوٹ ہی بولو, ناچو جھوٹ کو سن کر, ناچو جھوٹ کو سن کر. مکاری ہے عیاری ہے اس یگ کی پہچان, گاندھی جی اب دیکھ لے آ کر اپنا ہندوستان, گاندھی جی اب دیکھ لے آ کر اپنا ہندوستان. گیت کا یہ بند دیکھیں حضرات کہ آپ حضرات اکثر ٹرین سے سفر کرتے ہوں گے. ہندوستان میں کہیں بھی آپ چائے پیلیں پلیٹ فارم پر یا ٹرین میں, تو ذائقہ ایک جیسا ہی ہوتا ہے. اسی طرح ہندوستانی پولیس کا, چاہے وہ یہاں کی ہو یا بھوپال کی, کردار ایک ہی ہوتا ہے ان کا. وہاں بھی رشوت لی جاتی ہے, یہاں بھی رشوت لی جاتی ہے, وہاں بھی چوروں کا سپورٹ کیا جاتا ہے, یہاں بھی کیا جاتا ہے. تو یہ شعر بند دیکھیے گا. گاندھی جی اب دیکھ لے آ کر اپنا ہندوستان, دونوں ہاتھ سے لوٹ رہے ہیں خاکی وردی والے, خاکی وردی والے. دونوں ہاتھ سے لوٹ رہے ہیں خاکی وردی والے, خاکی وردی والے. عورت رشوت دارو سٹا ان کے دھندے کالے, ان کے دھندے کالے. دیکھ کے ان کے کرتوتوں کو کانپ رہا شیطان,
گاندھی جی اب دیکھ لے آ کر اپنا ہندوستان. واہ واہ. گاندھی جی اب دیکھ لے آ کر اپنا ہندوستان. کیسے کیسے آپ کے چیلے ہو گئے بے ایمان. حضرات یہ بند جس کے لیے میں نے گیت کہا تھا ملاحظہ فرمائیے گا گیت کا یہ بند. گاندھی جی اب دیکھ لے آ کر اپنا ہندوستان. گیت کا بند دیکھیں. بھارت ماں کی بیٹی ہو گئی دیکھ لو اب انگریزن. دیکھ لو اب انگریزن. چولہا چوکا ممتا پوجا بھول گئی گھر آنگن. بھول گئی گھر آنگن. ڈبے والے دودھ پہ پالے اب مائیں سنتان. گاندھی جی اب دیکھ لے آ کر اپنا ہندوستان. گاندھی جی اب دیکھ لے آ کر اپنا ہندوستان. گیت کا آخری بند سماعت فرمائیے. کل تک جو ننگے تھے منظر آج بھی ہے وہ ننگے. آج بھی ہے وہ ننگے. پر دولت میں کھیل رہے ہیں گنڈے اور بھک منگے. گنڈے اور بھک منگے. سنسد میں جا پہنچی دیکھو پھولن بڑی مہان. گاندھی جی اب دیکھ لے آ